ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 13 مئی سن 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کرام کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے جو 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز نشر کی جاتی ہے، آج اس سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی اور آئندہ نشر کیے جانے والے تیسرے ایپیسوڈ میں بھی ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف حقیقت الوحی کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس تصنیف میں جو حقائق اور معارف کی باتیں بیان کی ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ مورخہ 27 مئی 2023 عیسوی کو یوم خلافت کی مناسبت سے خلافت احمدیہ کی اہمیت و برکات کے موضوع پر نشر ہوگا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ جو 2 علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج دنیا میں مسلمان کہلانے والوں کی بڑی اکثریت اس قسم کے لوگوں کی ہے جو صرف اس وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بھی یہی عقائد رکھتے ہیں، اور وہ خود بھی مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ نتائج کے لحاظ سے ایسا ایمان بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ ایسا ایمان وہ نتائج ہرگز پیدا نہیں کر سکتا جو انبیاء کرام پر ایمان لانے کے نتیجہ میں مترتب ہوتے ہیں، خواہ وہ روحانی تبدیلی کے لحاظ سے ہوں، یا پھر وہ اعمال کی اصلاح کے لحاظ سے ہوں، یا وہ علمی ترقیات کے لحاظ سے ہوں۔
اور یہ بات عملاً ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے ہمیں کسی بھی تفصیلی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت ایمان تب ہی ایمان کہلا سکتا ہے جب وہ مضبوط اور حقیقی بنیادوں پر قائم ہو اور ایسے شواہد اور آثار کا نتیجہ ہو جن پر کسی قسم کا سوال نہیں ہو سکتا یا جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایسا ہی ایمان حقیقی روحانی تبدیلی اور دیگر نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے تعلق سے بات چیت کریں گے۔ آپ پر آنے والے مختلف حالات کا تذکرہ کیا جائے گا اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا کہ کس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید و نصرت فرمائی اور کس رنگ میں اللہ تعالیٰ ہر آن آپ کے ساتھ آپ کا شامل حال رہا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال خاکسار محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کے طور پر پیش کیا ہے، اس کی کچھ وضاحت بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے متعلق ہیں، اور قرآن مجید کی جو اس دور میں عظیم الشان تفسیر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے پیش فرمائی، اس میں آپ نے ان آیات کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ قرب قیامت کے زمانہ میں جب کہ امام مہدی اور مسیح موعود کا ظہور ہوگا، یہ نشانیاں اس کی سچائی اور اس کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، یہ آیت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کہ صحیفے نشر کیے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی مفسرین تھے، چونکہ وہ الہام الہی کی روشنی میں نہیں، جو اب اس دور کے بعد مفسرین کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کئی الہام الہی کی روشنی میں بھی بعض تفاسیر لکھی گئی ہیں، لیکن اس دور میں جو مسیح السلام سے پہلے کے تھے جو خشک تفاسیر لکھی گئی ہیں، اس میں انہوں نے بس یہ ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامے پھیلا کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور وہ ان سب باتوں کو قیامت پر ہی جو کرتے ہیں معمول، کہ قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر فرمایا کہ یہ امام مہدی اور مسیح موعود کی عظیم الشان نشانیاں ہیں، اور یہ ایسی نشانیاں ہیں ان میں سے بعض کہ وہ انسان کے بس میں نہیں کہ ان کو پورا کر سکے۔ میں بعض اور نشانیوں کو بھی اس موقع پہ تذکرہ کرتا ہوں، جیسے اسی میں ایک نشانی قرآن مجید میں آتی کہ جب وہ امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا، سورہ قیامہ میں ہے، تو سورج اور چاند کو گرہن لگے گا۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، چاند کو اس کے گرہن کے دنوں میں، راتوں میں، پہلے رات میں، اور سورج کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا، اور وہ جو مدعی ہے وہ موجود ہوگا۔ چنانچہ یہ تو کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جو کوئی مدعی خود اپنے لیے پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے جب دعویٰ فرمایا تو یہ آسمان کی اس نشانی کو بھی ظاہر فرما دیا۔ پرانے صحیفوں میں بھی اور قرآن مجید میں بھی، احادیث میں بھی ذکر تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس کے زمانے میں طاعون پھوٹے گی، چنانچہ مسیح موعود علیہ السلام کے میں وہ طاعون بھی پھوٹی۔ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جب امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا تو اس کے زمانے میں سمندروں کو ملا دیا جائے گا، چنانچہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ نہر سویز اور نہر پاناما نکلی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نشان پورا ہوا۔ قرآن مجید نے یہ بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب آثار قدیمہ کا بڑا عظیم الشان ظہور اس کے زمانے میں ہوگا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، چنانچہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کھدائیاں ہوئیں، اور پھر اسی دور میں وہ فرعون کی جو ممیاں ہیں وہ بھی ظاہر ہوئیں، اور وہ بھی پتہ لگا کہ یہ
وہ فرعون ہے جو ڈوب کر مرا تھا۔ چنانچہ جب ایک جرمن کا سائنسدان مورس بکائلے اس نے اس کی تحقیق کی اور بعد میں قرآن مجید میں بھی اس نے پڑھا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم تمہاری لاش کو محفوظ رکھیں گے، اور وہ فرعون ڈوب کر مرا تھا، تو اس نے کہا کہ تو قرآن مجید نے کوئی سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے اس کا ذکر فرما دیا، تو یہ تو سچا کلام ہے۔ پھر اس نے تحقیق کی کہ قرآن مجید اور سائنس میں کیا کیا مطابقتیں ہیں، چنانچہ اس نے کتاب لکھی بائبل، سائنس اور قرآن کے حوالہ سے، اور اس نے ثابت کیا کہ جو قرآن مجید باتیں بیان فرماتا ہے وہ سائنس کے عین مطابق ہیں۔ تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک قرآن مجید نے نشانی بیان فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بعض اور نشانیاں بھی ہیں جن کا میں یہاں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کہ آتا ہے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنائے جائیں گے۔ پھر یہ آتا ہے کہ جو اتنی تیز رو سواریاں نکل جائیں گی، قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، کہ اونٹنیاں تو ایسے بیکار چھوڑ دی جائیں گے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا سڑکوں میں گائے بھینس بھی بیکار پھرتے رہتے ہیں، تو اطِّلَت کا مطلب یہ ہے کہ بیکار چھوڑی جائیں گی رستے میں، تو وہ ایسے بیکار چھوڑ دی جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سواریاں نکل جائیں گی کہ پھر ان اونٹنیوں کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور پھر ان سواریوں کا بھی ذکر احادیث اور قرآن میں آتا ہے، وہ دجال کے گدھے کے نام سے، اور اس کی پوری تفصیل آتی ہے کہ اس کے اندر روشنیاں جلیں گی سواری کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر لوگ بیٹھیں گے اور وہ چلتے وقت آواز کرے گا، اور وہ ایک مشرق میں ایک چھلانگ لگائے گا تو مغرب میں دوسری چھلانگ لگائے گا، اڑے گا بھی، سمندروں میں بھی چلے گا، سامانوں کے گودام کے گودام اٹھائے گا۔ تو یہ وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ کی آگے تفاصیل خود احادیث میں موجود ہیں۔ اسی طرح اور بھی بعض نشانیاں ہیں، جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس وقت رسولوں کو، تمام رسولوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ مطلب کیا کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے وجود میں جتنے بھی آنے والے رسولوں نے فرمایا کہ ہم آئیں گے اور ہم ظاہر ہوں گے، ہم اوتار لیں گے، وہ امام مہدی اور مسیح موعود کی شکل میں آئیں گے۔ اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ اللہ کا پہلوان نبیوں کے حلوں میں۔ تو یہ جتنی بھی نشانیاں قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بتائیں یہ سب ایسی نشانیاں ہیں کہ کوئی بھی جھوٹا مدعی اپنے لیے پورا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والا ہے، اور جب وہ دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے زمانے میں وہ نشانیاں پوری کر دیں، وہ اس کی صداقت کی عظیم الشان دلیل بن گئی۔ اب میں آپ کو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ تکمیل ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور ایک زمانہ آئے گا جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل ظاہر ہوگا، گویا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ جائیں گے، جو سورہ جمعہ کی آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو فرماتا ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ظہور ہوگا تو تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ ہوگا۔ پہلا آپ کا دور تکمیل ہدایت کا دور، دوسرا دور تکمیل اشاعت ہدایت کا دور۔ اس دور کے بارے میں یہ قرآن مجید کی پیش گوئی ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ صحیفے نشر کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب حقیقت الوحی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ پریس کی طرف اشارہ ہے کہ کتابیں چھپیں گی، اور پھر وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ میں فرمایا گیا کہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر ایسی سواریاں نکلیں گی مال برداری کرنے والی کہ ان پر لاد کر ان کتابوں کو پر دوسری جگہ بھیجا جا سکے گا۔ تو چنانچہ اب دیکھ لیں آج کے زمانے میں تو کتابیں نشر بھی کی جا رہی ہیں، جیسے نیٹ کا زمانہ آ گیا تو آپ کو کتابیں نیٹ کے اندر کیسے نشر ہو رہی ہیں، اور لکھوں کھا کتابیں ہر آدمی کی جیب میں پڑی ہیں، ہر آدمی کی جیب میں لائبریری پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کی یہ جو دلیل ہے، اور جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے زمانے میں
ان کے دعویٰ کرنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، تو کیا حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کے بس میں تھا کہ آپ اس پیشگوئی کو اپنے لیے پورا کر دیتے؟ وہ زمین و آسمان کا جو مالک خدا ہے، جو سب طاقتیں رکھتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی ان پیشگوئیوں کا، کہ ایسی پیشگوئیاں کا جو انسان کے بس میں نہیں کہ وہ پورا کر سکے، پھر بھی انکار کریں، تو یہ بہت بڑی کفران نعمت ہے۔ اسی لیے ہماری تو درخواست ہے اپنے بھائیوں سے کہ یہ حقیقت الوحی میں جس قدر پیشگوئیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کو غور سے پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں سے بھی، احمدی نوجوانوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی پڑھیں۔ جب وہ پڑھیں گے تو آگے پھر دوسروں کو سمجھا بھی سکیں گے، اور غیر احمدی بھی جو ہمارے بھائی ہیں یا دوسرے غیر مسلم بھائی ہیں، ان سے بھی ہماری آزادانہ درخواست ہے کہ ان پیشگوئیوں کو پڑھیں۔ اب اس میں ایک پیشگوئی اور بھی جس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ دریاؤں کو پھاڑا جائے گا تو اس میں سے نہریں نکالی جائیں گی۔ اسی دور میں آپ دیکھ لیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں اس کثرت سے دریاؤں کو پھاڑ پھاڑ کر نہریں نکلی ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ کئی محکمے بنائے گئے نہروں کے اوپر، اور آب رسانی کے لیے بڑے بڑے کام ہوئے۔ اور تو یہ جو قرآن مجید کی پیشگوئی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشگوئیاں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ کھول کھول کر اور بول بول کر بتا رہی ہیں کہ جو سچا امام مہدی اور مسیح موعود آنے والا تھا وہ آ چکا ہے، آؤ اور اس کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ڈپٹی عبداللہ اتھم کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی وہ بھی بہت صفائی سے پوری ہوئی تھی، تو اس کے متعلق کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پادری عبداللہ اتھم وہ بدقسمت شخص تھا جس نے اسلام کو اور بانی اسلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ امرتسر میں ہوا اور 22 مئی 1893 سے لے کر 5 جون 1893 کو یہ 15 دن مناظرہ ہوا، اور عیسائیوں کی طرف سے ہی اس مناظرے کو جب شائع کیا گیا تو اس کا نام جنگ مقدس رکھا گیا۔ اس مناظرے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام اور بانی اسلام کی صداقت اور حقانیت کو عقلی، نقلی، تاریخی، واقعاتی اور روحانی دلائل کے ساتھ ثابت کیا، اور اس طرح اسلام کو ایک کھلا اور کامل غلبہ عطا ہوا۔ اسی پادری نے اپنی ایک اور کتاب میں جس کا نام اندرونہ بائبل تھا، اس میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال قرار دیا تھا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو اپنے آقا کے لیے غیرت تھی اور محبت تھی، یہ جوش میں آئی، اور آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کی اور انتہائی دعا کی کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اس میں کوئی ایک خاص نشان ظاہر ہو اور سچے مذہب کی تائید و نصرت ہو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو آخری پرچہ لکھا جنگ مقدس کے دن کی اس کتاب میں، یعنی 5 جون کو جو تھا، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریق میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، اور وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا، اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔
یہ اس پرچے میں آپ نے ایک عظیم الشان جلالی پیش گوئی بیان فرمائی۔ اس میں دو باتیں بہت ہی قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جھوٹ کو آمدن اختیار کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ فی دن 1 مہینہ لے کے 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا، اور تیسری چیز یہ کہ بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد سے کام لیتے ہوئے کہ حاویہ میں گرایا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ آدم کو سزائے موت ہوگی 15 ماہ کے اندر، اور اس کے بعد حضرت مسیح اسلام نے یہ لکھا کہ اگر یہ نہ مرے تو نعوذ باللہ میں جھوٹا ہوں، اور یہ ساری تحریرات لکھی۔ لیکن جب آدم نے یہ پیش گوئی سنی، اور اس مجلس میں صرف وہی نہیں تھا بلکہ 70 کے قریب اور لوگ تھے، جن میں 40 کے قریب خود عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، تو اس وقت وہ فوراً لرز اٹھا، اور آدم نے اس مجلس میں اسی وقت رجوع کیا اور کہا کہ معاذ اللہ، میں نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کوئی لفظ نہیں بیان کیا۔ اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنی زبان کو منہ سے نکالا اور کانوں پہ ہاتھ لگائے اور کہا کہ میں نے اس طرح کے الفاظ نہیں کہے۔ یعنی وہ رجوع کی جو شرط تھی، اس شرط کو اس نے اسی مجلس میں ہی شروع کر دیا۔ اور یہ جو 5 جون 1893 کو جو یہ پیشگوئی ہوئی، اور اس کے بعد 26 جولائی 1896، یعنی تقریباً وہ 3 سال 1 ماہ تک زندہ رہا۔ ان 3 سال 1 ماہ کے درمیان میں اس نے کبھی بھی اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ یہاں تک کہ جس بات پہ وہ مباحثہ کر رہا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت کے حوالے سے، چنانچہ وہ اس اپنے عقیدے سے بھی پھر گیا، اور اخبار جو عیسائیوں کی طرف سے اس زمانے میں ایک اخبار نکلتا تھا نور افشاں لدھیانہ سے، اس کے 21 ستمبر 1894 کے پرچے میں اس نے واضح رنگ میں اعلان کر دیا کہ میں اب اس سے ہٹ جا رہا ہوں اور میں اس کو نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ جو پیشگوئی تھی، اس کے اصل الفاظ جو قابل غور ہیں وہ یہی کہ بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اب اس نے رجوع کر لیا، اسی مجلس میں رجوع کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر اس پیشگوئی کی جو ہیبت ناک پیشگوئی اس کے لیے کی گئی تھی، اس کا ایک رعب طاری ہو گیا، اسلام کی صداقت کا ایک رعب اس کے دل میں چھا گیا، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جب وہ خاموشی سے بیٹھا اور یہ 15 ماہ کا عرصہ گزر گیا، تو پھر عیسائیوں کی طرف سے ڈھول کے نعرے پیٹے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جھوٹی خوشی کے جلوس نکالے گئے کہ دیکھو آدم کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، آدم زندہ ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اور بعض یہاں تک کہ جو مخالفین تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، مسلمان تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو رہے تھے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ عیسائیت کی جیت کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہار کا یہ جلوس منایا جا رہا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے آدم کو اعلانیہ 1000 روپے کا اعلان کا اشتہار کیا، اور یہ کہا کہ وہ اس بات کا اعلان کرے اور یہ اس بات کی قسم کھائے کہ اس عرصے میں 15 ماہ کے عرصے میں اس پر اسلام کا رعب اور اس کی صداقت ظاہر نہیں ہوئی، تب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں یہ پیشگوئی کا اثر اس پر نہیں ہوا۔ لیکن آدم نے اس جامع فیصلے کے مطابق قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے 2 عذر پیش کر دیے۔ ایک وہ یہ کہنے لگا کہ بھئی قسم کھانا میرے مذہب یعنی عیسائیت میں ممنوع ہے۔ حضرت مسیح موعود السلام نے کئی حوالے بائبل سے پیش کیے کہ دیکھیں اس نے بھی قسم کھائی، اور اس نے بھی، اور اس نبی نے بھی قسمیں کھائیں۔ دوسرا اس نے یہ عذر پیش کر دیا کہ بے شک میں ڈرا تو ضرور تھا، مگر میں پیشگوئی سے نہیں ڈرا تھا، میں اس لیے ڈر گیا تھا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ گویا کہ عمدن اس نے جو سچی پیشگوئی تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی اور حق کو چھپایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اعلان کو پھر رقم اس کی بڑھائی، 1000 سے 2000، 3000، 4000 تک کی، اور پھر آپ نے مختلف اشتہارات میں دیا کہ اب آپ جو اصل پیشگوئی تھی وہ تو ایک طرف رہ گئی، یہ اب آپ کا معاملہ آ گیا کہ آپ پیشگوئی کو اخفا کر رہے ہیں اور اس کو چھپا رہے ہیں، اس کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے مشتبہ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود السلام نے بیان فرمایا یہ کہ اب اگر آدم صاحب قسم کھا لیویں تو وعدہ 1 سال قطعی اور یقینی ہے، جس کے ساتھ کوئی شرط نہیں اور تقدیر مبرم ہے، اور اگر قسم نہ کھاویں تو پھر بھی خدا تعالیٰ ایسے مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑے گا جس نے حق کا اخفا کر کے دنیا کو دھوکہ دینا چاہا۔ یہ حضرت مسیح السلام نے اس کے بعد بھی پھر اشتہار دیے، جو آخری اشتہار تھا 23 دسمبر 1895 کو اشتہار دیا، اور کہا کہ چونکہ اس نے حق کو چھپانا چاہا اور خدا تعالیٰ کی اس عظیم الشان پیشگوئی کو جو اسلام کی صداقت کے لیے ظاہر ہو رہی تھی، اس کو مشتبہ کرنا چاہا، اسی لیے اب یہ اس دنیا سے اس قسم کی ہی
موت مرے گا کہ جو مقام عبرت ہوگی۔ چنانچہ اس کے مطابق آتھم 26 جولائی 1896 کو اس کی وفات ہوئی، اور اس طرح اسلام کی عظیم الشان پیشگوئی ظاہر ہوئی، جو اسلام کی سچائی کی اور حقانیت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ یہ پیشگوئی جس میں بنیادی چیز جو تھی سمجھنے والی یہ ہے، وہ یہی ہے کہ بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور آتھم کا رجوع کرنا اس زمانے میں، اس مجلس میں جب مسیح علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی، 70 لوگوں کے سامنے اس نے باقاعدہ انکار کیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اور اس نے فوراً رجوع کر لیا، اور آخر میں جو وہ مارا گیا وہ اس لیے کہ اس نے خدا کی پیشگوئی کو، جو سچائی تھی، اس کو اخفا کرنا چاہا، اس کی حقانیت کو چھپانا چاہا، اس لیے وہ حاویہ کی موت میں مارا گیا۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عارف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میرا سوال ہے، حقیقت الوحی کتاب میں 41 نمبر جو نشانی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں کا خوشخبری دی تھی آخری عمر میں، تو یہ پیشگوئی کیسی پوری ہوئی، اس میں کوئی وضاحت فرما دیجیے، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کا جواب۔ یہ جو آپ نے انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 4 بیٹے دے گا، تو وہ 4 بیٹوں کے لیے جو الہام تھا وہ ایسے الہام ہے: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر 4 من البنین وانجز وعدہ من الاحسان۔ اس خدا کی تعریف جس نے عطا فرمائے بڑھاپے کے باوجود مجھے 4 بیٹے، اور پورا کیا اپنے اس وعدے کو احسان کے ساتھ۔ تو اس 41ویں نشان میں جو جس کا یہ ذکر فرما رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 بیٹوں کا ذکر بھی فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو میں 4 لڑکے دوں گا، چنانچہ وہ 4 لڑکے یہ ہیں: محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، مبارک احمد، جو زندہ موجود ہیں۔ اب ایک اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو عمر پاویں گے، تو یہ جو الہام ہے اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عمر پاویں گے مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے حضرت میاں مبارک احمد صاحب کے بارے میں بھی، اور ایک جو آپ کے پہلے بھی بعض بچے فوت ہوئے، ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی وحی بیان فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان فرمایا کہ بعض بچے تیرے کم عمری میں فوت ہوں گے۔ یہ بھی ایک الہام ہے کہ بعض بچے کم عمری میں فوت ہوں گے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے جب بشیر اول کی وفات پر ہنگامہ کھڑا کیا، اور حضرت میاں مبارک احمد صاحب کی وفات پر بھی اعتراضات ہوئے، تو حضور نے اسی الہام کی طرف جو ہے یاد دلا کر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا تو یہ الہام پہلے سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا، لیکن ان میں سے بعض کم عمری میں بھی فوت ہوں گے۔ چنانچہ اگر حضرت میاں مبارک احمد صاحب کم عمری میں فوت ہو گئے تو وہ خدا کے الہام کی روشنی میں ہے، اور باقی جو ہے وہ 4 اگر 3 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا فرمائی تو وہ بھی خدا کے الہام کی روشنی میں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ 4 بیٹے عطا فرمائے گا، تو یہ 3 بیٹے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور ایک 4تھا بیٹا حضرت مرزا سلطان احمد صاحب، ان کا حضور نے اس میں اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ بھی ایمان لے آئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں کی اس بشارت کو اس رنگ میں بھی پورا فرما دیا۔ اور یہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ جب پیشگوئی مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اس میں ایک الہام مسلم موعود کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اس کے معنی تب سمجھ میں آئے جب خلافت ثانیہ کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس طرح انجازہ یہ جو آیا 4 بیٹے عطا فرمایا، تو 4 اس رنگ میں بھی پورے ہو گئے ہیں یہ۔ تو بہرحال یہ مسیح السلام کا جو انہوں نے ذکر فرمایا نشان نمبر 41، تو یہ ہے۔ اس کے میں عربی کے الفاظ پھر سنا دیتا ہوں۔ الفاظ ایسے ہیں: الحمدللہ الذی، یہ الہام ہے، یہ مسیح السلام نے جو الہام ذکر فرمایا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر 4 من البنین، تعریف اس خدا کی جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں 4 بیٹے، اور پورا وانجزا وعدہ من الاحسان، اور اپنے احسان سے اپنے اس وعدہ کو پورا فرمایا۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، ایک اور ہمیں آف لائن سوال موصول ہوا ہے، میں وہ سوال پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ظفر محمود احمد صاحب کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ان آیات کی روشنی میں وفات مسیح کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ میں محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے درمیان متنازع فی ہے، یعنی ان کے بارے میں الگ الگ عقیدے اور نظریے ہیں۔ یہود نعوذ باللہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ سچے نبی نہیں ہیں، آپ کے والد کا پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ آپ کو سچا نبی نہیں گنتے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت دراصل اس لیے آئی کہ بنی نوع انسانوں کو گناہ سے نجات دلائی جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے جو گناہ ورثے میں چلا آ رہا تھا اس سے بچانے کے لیے آپ کو نجات دہندہ بنا کے بھیجا، اور آپ نے صلیب پہ اپنی جان دے دی۔ مسلمانوں نے یہ کہا، اور اکثریت مسلمانوں میں سے یہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مشتبہ کسی اور شخص کو صلیب پہ چڑھا دیا، اور وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت 10 مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ بتایا کہ جس عیسیٰ کا مسلمان یا دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور اس کی خوبیوں میں اور اس کی عادات کے ساتھ تجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ 1890 کے قریب آپ نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں یہ اعلان فرمایا تھا۔ یہ اعلان جب آپ کی طرف سے ہوا تو اس کتاب میں آپ نے اس میں متعدد دلائل پیش کیے کہ صرف اعلان ہی نہیں تھا، دعویٰ اور دلیل قرآن مجید، صحیح احادیث، ائمہ بزرگہ اقوال سے، طب سے اور دیگر تاریخ سے، اور کئی اور دلائل اس کے اندر پیش کی۔ لیکن چونکہ اکثریت ہی یہی مان رہی تھی کہ مسلمانوں کی اکثریت، ان کے لیے ایک اچنبے کی بات تھی کہ کیسے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، نہیں ہے بلکہ وفات پا چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 30 آیات قرآن مجید کی پیش فرمائی، اور ان سے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ جو آج کے یہ جو آیت پیش کی گئی ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بشر ہے، اور بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ وفات پائے، کیونکہ بشر کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ وفات پائے گا۔ اور یہاں بیان کیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور تجھ سے پہلے بھی جو بشر گزر چکے، کیونکہ انبیاء بھی بشر ہی ہوتے ہیں، وہ بشری خاکے کے ساتھ ہی آتے ہیں، ان کے ساتھ انسان کے دکھ درد تکالیف موجود رہتی ہیں، تو اس سے پہلے بھی جو موجود تھے بشر وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ ایک بشر ہی تھے، ان کی پیدائش بے شک معجزانہ تھی کہ ان کے والد نہیں تھے، لیکن ان کے بشری تقاضے تھے، اور بائبل سے اور قرآن سے یہ باقاعدہ پتہ ہے کہ آپ ایک بشر تھے۔ دوسری آیت جو اس میں بیان فرمائی کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نفس تھے، اور خدا کی طرف سے ہی یہ نفس تھے، اور جو بھی نفس ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔
مسلمان مفسرین یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے وقت کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ عملی طور پر اس میں واضح رنگ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کی وفات ہو چکی، اور آپ کی وفات ہوئی اور تبھی عمر پا کر آپ نے وہاں سے یروشلم سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے آپ کشمیر آئے، محلہ خانیار میں آپ کی قبر موجود ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہ صرف ایک یہ کتاب میں ذکر کیا اضالہ اوہام میں، بلکہ متعدد کتابیں اس حوالے سے لکھی ہیں، اور آپ کی خاص ایک کتاب مسیح ہندوستان میں ہے، جو اس میں خاص طور پہ آپ نے یہ دلائل سے بات ثابت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی طرح بھی یہ بات کہ آسمان میں زندہ موجود ہیں یہ غلط ہے، بلکہ آپ ہندوستان میں آئے اور یہیں پہ آپ کی وفات ہوئی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے اولیاء اللہ اور بزرگان نے آپ کی صداقت کی پیشگوئیاں بیان کی تھیں، تو اس تعلق سے کچھ جو ہے آپ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اس کا طریقہ ہے۔ عام طور پر دنیاوی قانون میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی تیز بارش برسنے والی ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور پھر چھینٹے آتے ہیں، اس کے بعد پھر موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے یہ جو اولیاء اللہ اور زمانے کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے کہ مامور من اللہ آنے والا ہے، میں اس کو بھیجوں گا، یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، تم اس کو ماننا اور اپنے لوگوں کو بھی تاکید کرنا کہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور باقی انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں بھی ایسا ہوا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو آپ کے سے پہلے یا آپ کے زمانے میں اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ یہ جو شخص ہے اس کو میں نے بھیجا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں ایسی بعض ذکر فرمایا ہے جو بشارات بعض اولیاء اللہ نے دی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نشان نمبر 14 حقیقت الوحی میں، فرمایا میری نسبت نعمت اللہ ولی کی پیشگوئی جس کو میں نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں نقل کیا ہے۔ یہ حضرت نعمت اللہ ولی 884 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ایک بڑا قصیدہ بھی لکھا ہے اور اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئیاں کی ہیں۔ چنانچہ اس میں سے بڑا قصیدہ ہے، میں آپ کو 4 شعر ان کے فارسی کے پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں الف ہے میم دال میں خانم نام نامدار میں بینم، یعنی کشفی طور پر اس کا نام میں احمد دیکھتا ہوں، الف ہے میم دال، کشفی طور پر میں اس نامدار کا نام احمد دیکھتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں مہدی وقت و عیسیٰ دوراں ہر دو راہ شاہ سوار میں بینم، کہ وہ آنے والا مہدی بھی وہی ہوگا اور عیسیٰ بھی وہی ہوگا۔ چنانچہ دیکھ لیں یہ جو عام مسلمانوں میں عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام پہلے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ ان کا استقبال کریں گے، تو یہ انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے۔ فرمایا کہ وہی مہدی ہوگا، وہی عیسیٰ دوراں ہوگا، مہدی وقت و عیسیٰ دوراں ہر دو راہ شاہ سوار میں بینم، ہر دو کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ہی وجود میں کہ نام ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی بشارت اللہ تعالیٰ سے پا کر دی کہ جب وہ امام مہدی اور مسیح موعود گزر جائیں گے تو ان کے بعد ان کا بیٹا ان کی جگہ پر بیٹھے گا۔ فرماتے ہیں دور او چوں شود تمام بکام پسرش یادگار میں بینم، جب اس کا دور مکمل ہو جائے گا کامیابی اور کامرانی کے ساتھ تو اس کے بیٹے کو میں اس کی یادگار کے طور پر اس کی جگہ، اس کی گدی پہ، اس کی خلافت میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں۔ چنانچہ دیکھ لیں سینکڑوں سال پہلے
اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ وہی مسیح ہوگا، وہی مہدی ہوگا، یہ بھی فرما دیا کہ مسلم موعود کی بھی پیشگوئی آ گئی اس کے اندر۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو نشان آسمانی میں ذکر فرمایا، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 4 ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ کریم بخش جمال پوری نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا اور تحریری طور پر ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا کہ ایک شخص گلاب شاہ مجذوب نے ان کے سامنے یہ بتایا، جو جمال پور ضلع لدھیانہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو جن کا بھی ذکر نام لیا نا، گلاب شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کریم بخش جمال پوری کو کہ عیسیٰ جوان ہو گیا ہے اور وہ قادیان میں ہے، اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ آئے گا اور قرآن مجید کی غلطیاں نکالے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، قرآن مجید کی غلطیاں کہنے لگے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لوگوں نے غلط حاشیے چڑھا دیے ہیں، غلط تفاسیر کر دی ہیں، وہ ان غلطیوں کی درستی کرے گا۔ تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ قادیان، پھر ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ شاید لدھیانہ میں بھی ایک قادیان ہے۔ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں قادیان سے جی ٹی روڈ کے اوپر، تو لدھیانہ آنے سے پہلے بائیں طرف آپ کو ایک بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا، اس پہ قادیان لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کریم بخش صاحب نے کہ اس قادیان میں کہاں امام مہدی؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قادیان نہیں ہے، وہ قادیان اور ہے، اور تم اس کو تلاش کرنا۔ چنانچہ جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ اور یہ بھی کہا کہ وہ لدھیانہ میں آئے گا۔ چنانچہ جب حضرت مسیح علیہ السلام لدھیانہ میں آئے اور آپ نے دعویٰ فرمایا، تو اس وقت یہ کریم بخش وہاں گئے اور تحریری طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جو ہے وہ گواہی دی کہ گلاب شاہ صاحب مجذوب نے یہ باتیں بیان فرمائی تھیں اور آپ کی صداقت میں بیان کی تھیں، اور کہا تھا کہ آپ قادیان میں آئیں گے۔ چنانچہ اب ہمیں پتہ لگا کہ وہ قادیان تو ضلع گرداسپور میں ہے، اور ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ دوسرے ولی تھے۔ ایک تیسرے ولی خدا کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی ذکر فرمایا، وہ ہیں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ امام مہدی اور مسیح موعود ظاہر ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ پھر تلاش میں قادیان تک آئے۔ حضور نے جو ذکر فرمایا اس کے بارے میں حضور کے الفاظ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ نشان نمبر 17 ہے، مولوی صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کا الہام کہ یہ شخص حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہاماً بتایا، جب کسی نے وہاں خبر دی ان کو کابل میں آپ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ یہ شخص حق پر ہے۔ مسیح موعود بھی ہے، اور اس کے ساتھ کئی متواتر خوابیں تھیں جنہوں نے مولوی صاحب موصوف کو وہ استقامت بخشی کہ آخر انہوں نے میری تصدیق کے لیے کابل کی سرزمین میں امیر کابل کے حکم سے جان دی۔ ان کو کئی مرتبہ امیر نے فہمائش کی کہ اس شخص کی بیعت اگر چھوڑ دو تو پہلے سے بھی زیادہ آپ کی عزت کی جائے گی، مگر انہوں نے کہا کہ میں جان کو ایمان پر مقدم نہیں رکھ سکتا۔ آخر انہوں نے اس راہ میں جان دی اور کہا کہ اس راہ میں خدا کی رضامندی کے لیے جان دینا پسند کرتا ہوں۔ تب وہ پتھروں سے سنگسار کیے گئے اور ایسی استقامت دکھلائی کہ ایک آہ بھی ان کے منہ سے نہ نکلی، اور 40 دن تک ان کی ناش پتھروں میں پڑی رہی۔ اور پھر ایک مرید احمد نور نام نے ان کی لاش دفن کی، اور بیان کیا گیا ہے کہ ان کی قبر سے اب تک مشک کی خوشبو آتی ہے، اور ایک بال ان کا اس جگہ پہنچایا گیا، یعنی قادیان بھی پہنچایا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے اب تک مشک کی خوشبو آتی ہے،
اور ہمارے بیت الدعا کے گوشہ میں ایک شیشہ میں آویزاں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کاروبار محض ایک مفتری کا فریب تھا تو شہید مرحوم کو اتنے دور دراز فاصلہ پر سے کیوں میری سچائی کے بارے میں الہام ہوئے اور کیوں متواتر خوابیں آئیں؟ وہ تو میرے نام سے بھی بے خبر تھے۔ محض خدا نے ان کو میری خبر دی کہ پنجاب میں مسیح موعود پیدا ہو گیا، تب انہوں نے پنجاب کی خبروں کی تفتیش شروع کی، اور جب یہ پتہ مل گیا کہ در حقیقت ایک شخص قادیان متعلقہ پنجاب ضلع گرداسپور میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تب سب کچھ چھوڑ کر میری طرف بھاگے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں بعض اولیاء اللہ کی۔ ان کے علاوہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں 125 سال میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ لوگوں نے بیعتیں کی ہیں اور اللہ نے پہلے ان کو بتایا کہ یہ شخص امام مہدی ہے، یہ شخص مسیح موعود ہے، یہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ بعض لوگوں کو جب حضور خواب میں دکھائے گئے یا کشف میں دکھائے گئے تو انہوں نے پھر فوٹو جب دیکھی تو انہوں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے دیکھا تھا۔ چنانچہ یہ تو اولیاء اللہ ہیں، لیکن ہزارہا لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسیح السلام کے زمانے میں بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد اب تک بھی خلافت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت خامسہ تک سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطبات و خطابات جو ہم لوگ سنتے ہیں، اکثر ان میں یہی آتا ہے کہ فلاں شخص نے اس طرح بیعت کی کہ پہلے سے، اور خاص طور پر جو اب عربوں میں بیعتوں کا ایک بڑا عظیم الشان سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، ان میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ یہ شخص سچا امام مہدی ہے، سچا مسیح موعود ہے۔ میں حضرت مسیح السلام کے زمانے میں بعض صحابہ کے ایک دو کے نام بھی اس موقع پر لیتا ہوں۔ ایک حافظ نور احمد لدھیانوی اور حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حافظ نور محمد صاحب فیض اللہ چکے اور میاں فضل محمد صاحب، یہ ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا سب نے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اور سچے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، اور یہ لوگ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ تو ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، اور مسیح السلام کے زمانے سے پہلے اولیاء اللہ کی بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ میں نے تو وقت کے لحاظ سے صرف چند ایک کا ذکر کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو قتل وغیرہ کے منصوبوں سے محفوظ رکھے گا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متعدد اس قسم کے حملے جو ہے آپ پر ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو اس بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حتمی وعدہ بیان فرمایا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، سورہ المائدہ آیت نمبر 68، کہ یعنی خدا تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا جو تیرے قتل کرنے کی گھات میں لگے رہتے ہیں۔ یہ عربی لفظ ہے، یاسموں کا جو لفظ ہے اس کا مصدر ہے عصمہ، عین صاد اور میم، اور اسی سے ہماری زبان اردو میں بھی لفظ عصمت بنتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب نزول المسیح میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ عصمت سے مراد یہ ہے کہ بڑی آفتوں سے جو دشمن کا اصل مقصود تھا بچایا جاوے، یعنی یہ جو وعدہ ہے حفاظت کا، اس میں بڑے بڑے مصائب اور آفتیں ہیں۔ ورنہ دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عصمت کا وعدہ کیا گیا تھا، حالانکہ احد کی لڑائی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخم پہنچے تھے۔ بس عصم کے اندر جو بچانے کا وعدہ ہے وہ قتل کے منصوبوں سے خاص طور پر بچانے کا وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب مخالفین نے پوری کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص
تائید اور نصرت سے آپ کی حفاظت کی۔ چنانچہ ہجرت کا واقعہ پورا ہمارا آتا ہے کہ کس طرح سراقہ پیچھے پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تائید و نصرت سے مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں، کامل پیروی کے نتیجے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ تھا مسیح موعود اور مہدی موعود کا مقام، اور اس سے بڑھ کر ذلی نبوت کا مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر معجزانہ حفاظت کا وعدہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آقا کی غلامی میں آئے تھے اس کے ساتھ بھی یہ وعدہ تھا، وہ کامل مطابق یہاں بھی تھی۔ چنانچہ آپ کے ذمے احیاء دین کا عظیم الشان کام دیا گیا۔ یہ کام انتہائی صبر آزما کام تھا۔ ایک طرف یہ کام نہیں تھا بلکہ 6 جہات میں تھا۔ ایک مذہب کے ساتھ یہ تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ یہ مقابلہ ہو رہا تھا، اور مخالفین کی طرف سے پورے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حفاظت کا وعدہ اور نوید سنائی دیتی ہے۔ وہ الہام میں پڑھ دیتا ہوں جو براہین احمدیہ میں درج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یُذِلُّ رَبُّکَ عَلَیکَ وَیُغِیثُکَ وَیَرْحَمُکَ وَإِن لَّمْ یَعْصِمُکَ النَّاسُ فَیَعْصِمُکَ اللہِ مِنْ عِندِهِ یَعْصِمُکَ اللہِ مِنْ عِندِهِ وَإِن لَّمْ یَعْصِمُکَ النَّاسُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، خدائے تعالیٰ اپنی رحمت کا تجھ پر سایہ کرے گا اور نیز تیرا فریاد رس ہوگا اور تجھ پر رحم کرے گا، اور اگر تمام لوگ تیرے بچانے سے دریغ کریں مگر خدا تجھے بچائے گا، اور خدا ضرور اپنی مدد سے بچائے گا اگرچہ تمام لوگ دریغ کریں۔ اب غور والی بات یہ ہے اور جس پہ تدبر کرنا چاہیے کہ یہ وعدہ کیوں ہوتا ہے عصمت کا انبیاء کے ساتھ، خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر، اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ کیوں یہ وعدہ دیا جاتا ہے؟ اس کی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں وضاحت بیان فرمائی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سلسلہ نبوت کی جو اول اور آخر کا جو مرسل کو قتل سے محفوظ رکھنا، اس میں یہ حکمت الہی ہوتی ہے کہ اگر جو شروع میں جو نبی آیا ہے اگر نعوذ باللہ وہ قتل ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ بھئی وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا بھی ہوا یا نہیں ہوا، یا ابھی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو بھی بیان ہونی تھیں اور وہ اس سے پہلے ہی نعوذ باللہ قتل ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر آخری جو نبی آتا ہے اس میں جو سلسلہ کا آخری ہوتا ہے جس پر خاتمہ ہو رہا، اگر وہ قتل ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ سلسلہ ناکام ہو گیا ہے کیونکہ انجام اس کا خراب ہوا۔ لہٰذا اس میں حکمت یہی ہوتی ہے کہ جو سلسلہ کا اول اور آخری جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی پہ جب نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو 1884 کے قریب جب براہین احمدیہ لکھی گئی اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1908 تک زندہ رہے، باحیات رہے، یہ 20-24 سال کا عرصہ ہے۔ اس میں ایک بار نہیں متعدد بار یہ وعدہ جلوہ گر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص موقعوں پر اس رنگ میں آپ کی حفاظت کی کہ دشمن حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مثلا تاریخ احمدیت میں درج ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1891 میں دہلی میں تشریف لے گئے۔ ہم میں سے جو شخص دہلی میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جامع مسجد دہلی کا علاقہ جو ہے وہ آج بھی مسلم آبادی سے گنجان آبادی ہے وہاں، اور آج سے اس زمانے کی بات 1891 میں جب کہ ہر طرف مسلمان ہی وہاں آباد تھے، اس وقت مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو اس جامع مسجد میں مباحثے کا مقابلے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ آئے اور میرے ساتھ مباحثہ کریں۔ حالانکہ پہلے سے کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، آپ اخلاقاً پابند بھی نہیں تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ سچ کو پہنچانا چاہتے تھے، آپ اس ذریعے سے لوگوں تک بات کو پہنچانا چاہتے تھے، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور جس مکان میں آپ رہائش پذیر تھے، مخالفت کا یہ عالم تھا کہ مخالفین اس کی کواڑ توڑ کے دروازے تک گھس رہے تھے کہ کسی طرح نعوذ باللہ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو زد و کوب کیا جائے، مارا جائے۔ اور بالآخر 20 اکتوبر 1891 کا دن تھا جو دہلی میں مباحثے کا طے قرار پا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جامع مسجد جانے لگے تو آپ کو بعض لوگوں نے روکا جو آپ کے رفیق تھے، آپ کے ساتھ تھے، کہ حضور جان کا خطرہ ہے، آپ نہ جائیں۔ چنانچہ تذکرۃ المہدی میں جو کتاب ہے حصہ اول صفحہ 250 میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں بیان فرمایا
کہ کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کافی ہے۔ چنانچہ دیکھیں یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے احباب کے ساتھ بگیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں کہ میں اب اس جامع مسجد کی طرف جاؤں گا۔ جو معروف راستہ تھا جس سے عموماً ہر روز بگیاں جایا آیا کرتی تھی، ان بگی بانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈال دیا کہ کسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آج ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے، اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس راستے میں لوگ بیٹھے تھے کہ آپ آئیں تو آپ کے اوپر فائر کیا جائے اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ وہ بگی بانوں کے دل میں اللہ نے ڈالا، وہ دوسرے راستے سے گئے، حضرت مسیح اسلام جامع مسجد میں پہنچ گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے لدھیانہ کا، جو پنجاب کا معروف شہر ہے جہاں پر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مسیح اسلام 1891 میں ابھی لدھیانہ میں موجود تھے کہ لدھیانہ کے بازار میں کھڑے ہو کے ایک مولوی بڑے ہی آپ کے غیظ و غضب میں آپ کے خلاف فتوے دے رہا تھا اور لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ جو شخص بھی جائے اور حضرت مسیح موعود اسلام کو قتل کر دے وہ جنت پا جائے گا۔ ایک ان پڑھ جاہل نے جب یہ سنا کہ تو بہت ہی سستا سودا ہے، وہ یہ لٹھ لے کے مسیح موعود اسلام کے بارے میں پتہ کرتا آپ جس مکان میں رہ رہے تھے وہاں پہنچا، اور اس کے ہاتھ میں لٹھ تھی اور موقع کی تلاش میں تھا۔ مسیح اسلام دالان میں اس وقت واز فرما رہے تھے، اس نے واز سنا، پھر وہ لٹھ نیچے رکھا، پھر واز تھوڑی دیر اور سنا، پھر اس نے کہا کہ میں آیا تو اس نیت سے تھا کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کروں، لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، میری بیعت لے لیجئے۔ صرف یہ مخالفین اسی طاق میں نہیں رہتے تھے، بلکہ اس زمانے کی انگریزی حکومت کو بھی ورغلاتے تھے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اس میں پیش تھے، اور 1897 میں انہوں نے حکومت کو لکھا کہ حکومت و سلطنت اسلامی ہوتی تو ہم اس کا جواب آپ کو دیتے، اسی وقت آپ کا سر کاٹ کر آپ کو مردار کر دیتے۔ یہ تاریخ مدد میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی وہ پوری کوششیں کرتے تھے، تدبیر کرتے تھے، حکومت کو ورغلاتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہر بار ایک نئی شکل میں جلوہ فگن ہوتا تھا اور مسیح موعود اسلام کی حفاظت کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب چشمہ معرفت، جو تقریباً 1908 کے قریب ہے، اس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے خاص مواقع تھے میری زندگی میں جب دشمن نے مجھے قتل کے منصوبے بنائے۔ ان 5 خطرناک مواقع پہ میری عزت اور میری جان کی حفاظت کی۔ پہلا موقع وہ تھا کہ جب ڈاکٹر مارٹن کلارک نے آپ پر خون کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ دوسرا وہ موقع تھا کہ جب پولیس نے ایک فوجداری مقدمہ مسٹر ڈوئی صاحب ڈپٹی کمشنر گرداسپور کی کچہری پہ آپ پہ چلایا تھا۔ تیسرا ایک وہ فوجداری مقدمہ ہی تھا جو ایک شخص کرم دین نامی نے جو جہلم میں رہتا تھا جہلم میں کیا تھا۔ پھر چوتھا مقدمہ اسی کرم دین نے فوجداری مقدمہ تھا گرداسپور میں کیا تھا۔ 5واں مقدمہ وہ تھا جب پنڈت لیکھ رام کی ہلاکت کے بعد آپ کی تلاشی کے لیے پولیس آپ کے گھر میں آئی اور آپ کو باقاعدہ سامان تلاش کیا گیا، لیکن ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کی تائید و نصرت کی اور حفاظت کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو اپنے ایک شعر میں اس رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ یہ ہے حضرت مسیح اسلام کا اس الہام کی تفسیر کہ کس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید و نصرت کی اور آپ کو قتل کے مواقع سے محفوظ رکھا۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام میں خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے بیہودہ حجتیں اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق زور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں افطرا کرتا تو وہ مجھے فی الفور ہلاک کر دیتا، مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے اور میں اسی کی طرف سے آیا ہوں۔ میری تکذیب اس کی تکذیب ہے، اس لیے وہ خود میری سچائی ظاہر کر دے گا۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 35 ایڈیشن 1985 عیسوی، مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں تو
تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا